رسول اللہ کی ذات میں ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی سعادت کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا جس لمحے، جس دن، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، ایک ویژن، ایک مشن، ایک نظریہ، ایک ہدف وہ دے کر بھیجا۔ اور وہ ہدف کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، کسی میسج کو آگے کنوے کر دینا، کوئی میسج آگے پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھے عطا ہوا ہے وہ آگے پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں تو آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچایا، یعنی جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کی آمد کا مقصد، رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست کوئی انسان گفتگو نہیں کر سکتا، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، انسان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو براہ راست دیکھ سکے یا اللہ کی بات کو براہ راست سن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنی ذات کا دیدار کروا دیجئے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں آپ پہاڑ جبل طور، جو طور پہاڑ ہے اس کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا میری تجلی پڑھنے کے بعد، فسوف ترانی، تو تم پھر مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ جب اللہ کی تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کو آپ آسان انداز سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی بہت ہائی وولٹیج بجلی آ رہی ہو کہیں سے، اور اس کے آگے آپ کوئی چھوٹی سی باریک سی تار لگا دیں اس سے بجلی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جو تار ہوگی باریک سی، پتلی سی، وہ اس ہائی وولٹیج بجلی سے ڈائریکٹ پاور حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیں آج کل سولر لگ رہے ہیں نا، جو اے سی ڈی سی، تو آپ بجلی کو کنورٹ کرتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ اس بجلی کو اس پنکھے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں جو پنکھا سولر پہ چلنے کے لیے بنا ہے، تو وہ پنکھا اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو بیچ میں کوئی کنورٹر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو کنورٹ کر کے اس کے قابل بناتا ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو پہنچ جائے اور اس کا کام ہو جائے۔ رسول اور پیغمبر کو اللہ اس لیے دنیا میں بھیجتے ہیں کہ ایک انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے پیغام کو براہ راست حاصل کر سکے، اللہ کی بات کو براہ راست سن سکے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ پاور، یہ طاقت، یہ انرجی، یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی پیغام ملتا ہے وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں اگر آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے، اونٹنی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر کبھی کسی کی ٹانگ پر آپ کی ٹانگ رکھی ہوئی ہوتی تھی اور وحی کا نزول ہوتا تھا تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میری یہ ٹانگ بوجھ کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ یہ مشقت یہ کس نے برداشت کی؟ رسول نے، پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے، کہ وہ جو اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا میسج وہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور رسول نے ہمیں دیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ایک اتنے عظیم مقصد کے لیے بھیجا۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اس مقصد کو فراموش کر دیں، اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے سے عملاً، زبان سے نہیں، عملاً انکار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ نماز تو پڑھ سکتے ہیں اسلام کے مطابق، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شادی بیاہ ہم اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے، گھر کے اندر کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے، دکان، کاروبار، ملازمت یہ اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پوری طرح قبول نہیں کیا۔ ایک شعبہ زندگی میں قبول کیا، دوسرے شعبہ زندگی میں قبول نہیں کیا، ایک میں قبول کیا دوسرے میں مسترد کر دیا، ایک میں قبول کیا دوسرے میں ریجیکٹ کر دیا۔ جو اپنی مرضی کا تھا، جو آسان لگا اس کو قبول کر لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہماری جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت، اتنا عشق نصیب کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان، دنیا کا کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی جان حضور کی عزت و عظمت کے لیے قربان کرنے کو دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار اور سیاہکار کیوں نہ ہو، حضور کی عزت اور عظمت پر اپنی جان کو قربان کرنا ہر مسلمان اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر۔ اور ظاہر ہے کہ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ عشق ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے حضور کی محبت کا کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اچھی بات ہے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اچھی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا جینا بھی حضور کے جینے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہ ہم یہ کہنے میں تو ٹھیک ہے، حق بجانے میں، کہ میرا مرنا رسول اللہ کے لیے، میں اللہ کے رسول کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ میرا جینا بھی ان کے مطابق ہو، اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اصل جو کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق بنانا، یہ اصل کمال ہے۔ اور اس میں بنیادی بات یہ کہ پھر آپ کی ساری زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی، وہ پھر آپ کی
سنت کے مطابق ہوگی. آپ کو پتا ہوگا. اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے یا میرا جینا حضور کے جینے جیسا ہونا چاہیے، تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ اس کو یہ پتا ہو، اس کو یہ علم ہو کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری ہے. سب سے پہلا مرحلہ پہلے علم ہے، پھر عمل ہے. علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اور علم کے بغیر جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی تو ٹھیک ہوتا ہے، کبھی انسان کو بہت خطرناک حد تک لے جاتا ہے. اللہ کو عمل مطلوب ہے، لیکن ایسا عمل جو صحیح علم کے مطابق ہو. محض عمل مطلوب نہیں ہے اللہ کو. اللہ کو نماز مطلوب ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن ایک مخصوص طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے پڑھنی ہے. پہلے علم حاصل کریں گے. ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سورج میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا. 1 گھنٹہ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نیت سے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. مشقت تو برداشت کر رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہو رہا ہے، لیکن نماز اس کی ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ عمل تو کر رہا ہے لیکن صحیح علم کے مطابق نہیں کر رہا. اسی وجہ سے جو اسلام میں یا دین کے معاملات میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے نا، کہ انسان کوئی نیک کام اس نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا یہ نیک کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے بھئی میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا. حدیث میں بدعت کو قرار دیا نا، کل محدث بدعہ. دین میں ہر نئی چیز اگر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کی مثال آپ بالکل یوں سمجھیں جیسے ہم اذان دیتے ہیں، اذان دیتے وقت آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے بعد اذان میں محمد الرسول اللہ کہنا بھی شروع کر دے کہ میں اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم نہیں کروں گا، محمد الرسول اللہ پہ ختم کروں گا، تو اس کا اذان دینے کا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ یہ غلط ہوگا. وجہ سنت سے ثابت نہیں ہے. حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ، حضور کی حدیث اس سے ثابت نہیں ہے. عمل اچھا ہے، فی نفسہ محمد الرسول اللہ کہنا ثواب کا کام ہے. قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی ایک آیت کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو محمد الرسول اللہ میں تو کتنے حروف ہیں. لیکن اگر اس کو اذان کا حصہ بنا دیا جائے گا، عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل صحیح علم کے مطابق نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کا پہلا مرحلہ علم. بہت سے مقامات پر انسان جو گمراہ ہوتا ہے یا غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ محنت بہت کر رہا ہوتا ہے، کوشش بہت کر رہا ہوتا ہے، لیکن غلط سمت میں کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال علماء بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو کسی آدمی نے بتایا کہ بھائی اس جگہ پر آپ 100 فٹ بورنگ کریں تو پانی نکل آئے گا. یہ جگہ ایسی ہے، یہ لوکیشن ایسی ہے کہ 100 فٹ بورنگ کریں تو پانی نکل آئے گا. اب آپ 10 فٹ یہاں پہ کریں، 10 فٹ یہاں پہ کریں، 10 یہاں کریں، 10 یہاں کریں، 100 کی تعداد آپ نے پوری کر دی، اور آپ کہیں کہ مجھے تو اس نے کہا تھا، میں نے 100 فٹ بورنگ کر دی، پانی تو کہیں نہیں نکلا. تو کیا اس میں بتانے والا غلط تھا یا عمل کرنے والا غلط ہے؟ اس نے جو آپ کو کہا تھا کہ 100 فٹ بورنگ کرنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 10 10 10 10 کر کے 100 فٹ کریں. اس کا مطلب تھا کہ ایک ہی جگہ 100 فٹ بورنگ کریں تو آپ کو پانی مل جائے گا. عمل اس کا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے پورا عمل کر لیا ہے،
لیکن صحیح رخ پر، صحیح سمت پر اس نے عمل نہیں کیا، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، وہ تھک جائے گا لیکن کوئی رزلٹ اس کو نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کے آئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی وہ تھکاوٹ ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ کا مطلب عمل کرنے والے، ناصبۃ تھکے ہوئے، لیکن نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، وجوہ یومئذ خاشعہ، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، عمل کیا ہوگا، تھکے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود یہ حال ہوگا۔ تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تسقى من عین آنیہ، یہ ساری آیات اسی سے متعلق ہیں۔ پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے، حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت کے کس واقعے سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کئی کئی اسباق پوشیدہ ہیں۔ آپ حضور کی زندگی کے جس واقعے کو لے لیں، آج دنیا پڑھتی ہے نا، کامیاب بزنس مین کی سٹوری پڑھی جاتی ہے، کوئی کامیاب برانڈ ہے دنیا کے اندر، اس کی سٹوری پڑھی جاتی ہے، یہ برانڈ کامیاب کیسے ہوا، یہ بزنس مین کامیاب کیسے ہوا، یہ ملٹی نیشنل کمپنی کامیاب کیسے ہوئی، اس نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا، پھر کیا کیا، پھر کون سے سٹیپس لیے۔ ہمارے موٹیویشنل سپیکرز بتاتے ہیں نا ہمیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کامیاب شخص اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ کامیابی کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا، کامیابی پیسے کو نہیں کہتے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے موٹیویشنل سپیکرز دنیا کو، نوجوانوں کو اس جو کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا، کسی کو اس بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، بس حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، ہماری بلا سے پیسہ ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ ہوگا، وہ دیکھیں فلاں آدمی نے یہ کیا، اس طریقے سے کیا، اتنا پیسہ حاصل ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، اس طریقے سے کیا، اتنا پیسہ حاصل ہو گیا۔ محض پیسے کا آ جانا کامیابی کی نشانی ہے؟ پریکٹیکل لائف میں پیسہ کمانا کوئی شریعت میں منع نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں کمائیں۔ اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام آپ کو کہے گا آپ پیسے نہیں کمائیں۔ صحابہ کرام میں آپ کو ایسے صحابہ بھی ملیں گے، بڑے بڑے تاجر صحابہ آپ کو ملیں گے۔ انبیاء میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ملیں گے جو بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ملیں گے جو بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور آپ کو انبیاء میں ایسے نبی بھی ملیں گے جو بہت غریب تھے، دونوں کامیاب تھے۔ جو مالدار نبی تھے وہ بھی کامیاب تھے، جو غریب نبی تھے وہ بھی کامیاب تھے۔ جو مالدار صحابی تھے وہ بھی کامیاب تھے، جو غریب صحابی تھے وہ بھی کامیاب تھے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ دنیا کا ہر آدمی مالدار ہو جائے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، دنیا میں ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور وجہ قرآن میں آتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ معیشت اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کی ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کے محتاج رہیں۔ دنیا میں اگر سارے لوگ مالدار ہو جائیں تو یہ سڑک پہ کھڈے کوئی کھودے گا؟ پھر کسی کو آپ کہیں بھائی سڑک پہ کھڈا کھودنا ہے، وہ کیوں کھودتا ہے؟ پیسے کے لیے کھودتا ہے نا۔ تو جب اس کے پاس پیسے ہیں، وہ پاگل ہے، آئے گا آپ کے سڑک، آپ کو کھڈا کھود کے دے گا؟ وہ کہے گا جا کے خود کھودو۔ جو آپ کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی گلیوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے واش رومز کی صفائی کر رہے ہیں، جو گٹر ابل رہے ہیں اس کی صفائی کر رہے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے کرتے ہیں نا، پیسہ ملے۔ اگر وہ بھی مالدار ہو جائیں، وہ کریں گے تو دنیا کا نظام چل سکتا ہے؟
پاسبل نہیں ہے، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ہر آدمی کو اس کے پیچھے لگا دینا کہ تم بھی ارب پتی ہو، تمہیں بھی ارب پتی ہونا چاہیے، تمہیں بھی ہونا چاہیے، بھائی پاسبل نہیں ہے. ہاں اس کو یہ بتاؤ بھائی کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے. آپ نے آپ کی خاندانی زندگی، آپ کا فیملی لائف، آپ کی سوشل لائف، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی پڑوسیوں کے ساتھ تعلق، ضروریات کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں، یہ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں، سیگریگیٹ کریں چیزوں کو الگ الگ کہ یہ آپ کی ضروریات ہیں یا آپ کی خواہشات ہیں. اگر آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں بہت ہے، اس سے آگے کی جستجو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، شریعت کی حدود میں رہ کے کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کریں. حدیث میں آتا ہے لَأَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. اگر اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں. اچھی بات ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت ہوا. اس حدیث کا پس منظر بھی سمجھنا چاہیے. تو انہوں نے حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے مرنے سے قبل اپنا پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اس کی اجازت نہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ نصف مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت نہیں. انہوں نے کہا 1/3، ایک ثلث، ایک تہائی اپنے مال کا اپنے مرنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کر دو، وَالثُّلُثُ کثیر، اور یہ ایک تہائی بھی زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے 50 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا ہے تو دوسرا آدمی کہے کہ میں بھی 50 لاکھ روپے چھوڑ کے جاؤں گا، تیسرا کہے میں بھی 50 لاکھ چھوڑ کے جاؤں گا، چوتھا کہے میں بھی 50 لاکھ چھوڑ کے جاؤں گا. حدیث میں آتا ہے نا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں بھر کے دے دی جائیں تو تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا. ولا يملأ فاه الا التراب، اور اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کامیابی کا مطلب پیسہ نہیں ہے. پیسہ انسان کھا تو نہیں سکتا نا. آپ کے پاس 50 روپے کا نوٹ ہے اس کو کھا تو نہیں سکتے. پیسہ کمانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھائی میں اچھا کھانا کھا لوں، اچھے کپڑے پہن لوں، اچھا گھر مجھے مل جائے، یہ مقصد ہے. تو اگر یہی مقصد ہے کہ بس پیسہ ہی کمانا ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے بھی ہے، پھر بھی وہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی کامیاب نہیں ہوں، تو باقی جو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ، یہ میرا پیسہ، یہ میری کوٹھی. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لیس لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا. ما لبست فابلیت، جو پہنا اور پرانا کر دیا. وما تصدقت فقدمت، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا. یہ 3 چیزیں جو آپ کا مال ہے، کھا لیا، کھا پی لیا، پہن لیا اور صدقہ کر دیا، باقی آپ کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو ایک واحد وہ شخص جس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ آپ ہوتے ہیں. جب میراث تقسیم ہوتی ہے مرنے والے کو کچھ ملتا ہے؟ ایک واحد وہ شخص جس کو کچھ نہیں ملتا وہ ہوتا ہے جس نے ساری زندگی کمایا ہوتا ہے. اس کو کچھ نہیں ملتا، باقی سب کو مل جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں. ہم اپنے گھروں میں ٹائم نہیں دے سکتے، گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیا کریں، گھر میں بھی بیٹھا کریں، تھوڑا اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی توجہ دیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو اتنی خجل خواری کر رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، انہی کے لیے تو کر رہا ہوں، اتنی محنت میں انہی کے لیے کر رہا ہوں. تو بھائی صرف پیسہ آپ نے ان کو دینا ہے، تربیت نہیں دینی. بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ جب وہ 20 سال کا ہو جائے گا پھر سمجھائیں گے اس کو، جب 25 سال کا ہو جائے گا پھر ڈنڈا اٹھائیں گے کہ نماز پڑھو.
پھر نہیں پڑھے گا تو پھر کہیں گے میرا بچہ نافرمان ہے. تو 25 سال کی عمر میں سمجھائیں گے اس کو. 25 سال تک پیسہ کما کے دیتے رہے, 25 سال میں اس کو نمازی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اللہ کوئی کرامت کا ظہور کر دے کسی کے ہاتھ پہ تو الگ بات ہے, ایک دم ایسے کوئی چینج تو نہیں ہو جاتا. اس چیز پہ فوکس ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی دیکھیں. سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا؟ بہت مالدار تھے آپ کو اللہ نے دونوں آپشن دیے تھے کہ آپ مالدار رہنا چاہتے ہیں یا غریب رہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں غریب رہنا چاہتا ہوں. اور آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا تھا, آپ کا جو فقر یا غربت تھی یہ آپ نے خود چوز کی تھی, اختیاری تھی, یہ اضطراری نہیں تھی کہ بس آپ غریب تھے کچھ نہیں مل رہا. آج کل آپ دیکھ لیں کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی شیخ, اس کے کوئی 2-3 ہزار مرید ہوں تو اس کا کر و فر آپ دیکھیں کس طرح کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور کیا اس کے نخرے ہوتے ہیں اور کیا اس کے گھر ہوتے ہیں. حضور کے جو مرید تھے وہ حضور کو یہ ساری چیزیں نہیں دلا سکتے تھے. آج کا مرید اگر اپنے مفتی صاحب کو, اپنے امام صاحب کو, اپنے شیخ کو گاڑی دلا سکتا ہے, بنگلہ دلا سکتا ہے, تو حضور کے صحابہ حضور کے لیے نہیں کر سکتے تھے یہ سب کچھ. دین کے نام پر ہی کرتے ہیں نا. جو اپنے کسی شیخ کی عزت کر رہا ہے, اس کو ہدیہ دے رہا ہے, اس کو تحفہ دے رہا ہے, اس کا اکرام کر رہا ہے, دین کی نسبت سے دے رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت, جو مقام, پھر صحابہ کی حضور سے محبت. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور جلدی جلدی جو آپ کا عام معمول تھا نماز پڑھانے کا, اس سے تھوڑی تیز رفتاری سے نماز پڑھائی, اور جیسے نماز مکمل کی فوراً نکل گئے مسجد سے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آج ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو آپ کرتے نہیں, آپ مسجد سے ایسے فوراً نہیں نکلتے, آج خیریت تو تھی؟ آپ نے فرمایا مجھے نماز میں ایک دینار یاد آ گیا صدقے کا جو میرے گھر میں رکھا ہوا تھا نماز کے دوران, تو میں نے کہا کہ وہ دینار میرے پاس پڑا ہوا ہے اور کوئی مستحق کسی کی ضرورت ہوگی تو میں جا کے وہ کسی مستحق کو دے دوں تاکہ میرے گھر میں نہ رہے, اس لیے میں مسجد سے جلدی نکلا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا, آپ کی جو غربت تھی, وہ آپ نے خود اختیار کی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور نے صحابہ کو بھی یہ کہہ دیا ہو کہ تم نے بھی غریب ہی رہنا ہے. ہمارے یہاں دو انتہائیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں دیندار ہونے کا مطلب غریب ہونا ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں دیندار ہونے کا مطلب مالدار ہونا ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ شاید مالدار ہے تو دیندار نہیں ہو سکتا, بعض کہتے ہیں غریب ہے تو دیندار نہیں ہو سکتا. بعض سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا, بعض سمجھتے ہیں غریب ہے تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ تصورات غلط ہیں, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. نیک آدمی مالدار بھی ہو سکتا ہے, نیک آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے. برا آدمی, گناہگار آدمی مالدار بھی ہو سکتا ہے, گناہگار اور برا آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے. کافروں میں غریب نہیں ہوتے کیا؟ کافر سارے مالدار ہوتے ہیں یا ان میں بھی کوئی غریب ہوتا ہے؟ آپ ذرا سروے کریں, جا کے اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, تو آپ کو ملے گا, آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے غریب کافر بھی ہیں, بہت سارے مالدار بھی ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. دنیا کے نظام کو کامیاب یا ناکام ہونے کا سٹینڈرڈ یا معیار نہیں قرار دیا جا سکتا. ہاں, ایک کافر اگر اس کو کامیابی اور ناکامی کا معیار قرار دے تو ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے, وہ قرار دے تو ٹھیک ہے. ایک اصولی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنی محنت کریں, اپنی مزدوری کریں, اپنا کام کریں, جاب کریں, کاروبار کریں, ملازمت کریں, محنت کریں, اس کے بعد جو اللہ عطا کر دے اس پہ صبر کر لیں, قناعت کر لیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. آپ نے فرمایا کامیاب انسان کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اسلم, مسلمان ہو, اسلام کی دولت اللہ نے عطا کر دی, کامیاب ہے. دوسری صفت ورزق کفافا, اتنا رزق اللہ نے دے دیا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے.
تیسری صفت وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو اس کو قناعت کی توفیق بھی دے دی. مسلمان ہے، بقدر ضرورت رزق ہے اور اس پر قناعت اور صبر کی توفیق ہے. حضور نے فرمایا یہ کامیاب ہے. یہ کامیاب شخص کی ڈیفینیشن ہے حدیث کے مطابق کہ اسلام کی دولت ہو، بقدر ضرورت پیسہ ہو اور اس بقدر ضرورت پیسے پر صبر ہو. تو اگر آپ اسی چیز پر لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے تو اس کو قناعت نصیب ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ محنت کرے تو اس کو پیسہ حاصل ہو جائے. جب حاصل نہیں ہوگا تو مایوس ہوگا کہ فلاں نے محنت کی اس کو حاصل ہو گیا، میں محنت کر رہا ہوں مجھے حاصل نہیں ہو رہا. قرآن کریم میں یہ جو آتا ہے نا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا ثمر دنیا میں مل جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کیا ہر وہ شخص جو شادی کرتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے؟ آپ کو بہت سے ایسے جوڑے مل جائیں گے جنہوں نے شادی کی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. دنیا کی کوئی محنت آپ کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی نے 50,000 سے کاروبار شروع کیا ہو، اس نے 10 لاکھ بنا لیے ہوں 50,000 کے. آپ نے 2 لاکھ سے شروع کیا ہو، آپ 2 لاکھ سے زیرو پر آ جائیں. ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی ایک زبان بولتا ہے، کوئی دوسری بولی بولتا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے. اگر یہی ساری چیزیں کامیابی اور ناکامی کا معیار ہوتی پھر اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی جس کا رنگ سفید ہے، جس کا قد اونچا ہے اور جناب جس کا خاندان اچھا ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کا قد چھوٹا ہے یا جس کا رنگ کالا ہے یا جو وہ ناکام ہے. حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عربی ہونے کا مطلب کامیاب ہونا نہیں ہے اور عجمی ہونے کا مطلب ناکام ہونا نہیں ہے. سفید رنگت والے ہونے کا مطلب کامیاب ہونا نہیں اور کالی رنگت والے ہونے کا مطلب ناکام ہونا نہیں. ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، ابو لہب، لہب عربی میں شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اس کو عربی میں لہب کہتے ہیں. ابو لہب کو جو ابو لہب کہا جاتا تھا نا، وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا لال سرخ تھا گویا اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا ابو لہب، شعلوں والا. اس کے بارے میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وتب، اور وہ خود تباہ و برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کسی کام آئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ قیامت کے دن جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی مدد کرتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی نہیں تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے. جو آج کل ممالک ہے نا، ایتھوپیا، ایریٹیریا، جس کو حبشہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں. آپ کی رنگت گوری نہیں تھی، آپ عربی نہیں تھے، عجمی تھے. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب تشریف لے کر گئے تو آپ کو قدموں کی آہٹ سنائی دی جنت میں. تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اور انہوں نے فرمایا یہ حضرت بلال ہیں، کہ جب وہ دنیا میں مدینہ کی سرزمین پہ پاؤں رکھتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سناتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے حضرت بلال سے پوچھا آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ حضرت بلال نے فرمایا اور تو میرا کوئی عمل نہیں، یہ ایک عمل ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت کا حصہ ہے. حضرت سلمان کو حضور نے اہل بیت میں سے قرار دیا، حالانکہ فارس کے رہنے والے ہیں.
عربی نہیں ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی زندگی میں. ہماری جو ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، بے چینی ختم ہو جائے گی، ریلیکس ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا میں دنیا کا سب سے مالدار آدمی میں ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے، گھر کرائے کا ہے یا ذاتی ہے، چھاؤں سایہ مجھے نصیب ہے، چھت نصیب ہے، الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو دنیا کے معاملے میں، اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہو جائے گی. اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ بڑھا دے گا. یہ باتیں عموماً انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پرانی باتیں ہیں، کوئی افسانے ہیں، کوئی، یہ دنیا کا نظام فطرت کا چلتا ہی ایسے ہے. دنیا کا نظام، جو دنیا کا نظام میں فطرت ہے، وہ اللہ ایسے ہی چلاتے ہیں. کسی کی باتیں سننے سے، کسی کی موٹیویشن سے، کسی کا آپ کو کوئی لیکچر دے دینے سے نہ تو آپ مالدار ہو جاتے ہیں، نہ آپ غریب ہو جاتے ہیں، نہ آپ کے پاس گاڑی آ جاتی ہے، نہ آپ سے گاڑی چھن جاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو مقصد بنا لیا جائے اور نہ ملے تو ٹینشن ہوگی، ٹینشن ہوگی. اور اگر مقصد نہ ہو، مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں. اپنی زندگی کو اگر ٹینشن فری بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے. حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس قدر آپ کھڑے رہتے تھے قیام میں، قرآن کی تلاوت کرتے تھے تہجد میں، کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں. آپ اللہ کے حبیب نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں. کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیا، بخشے بخشائے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا پھر اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا تو شکر ادا نہ کروں؟ اسلام میں ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے. اللہ سے دعا کرنے کی عادت ہمیں بتایا گیا نا، اللہ سے مانگو. انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مانگنے کے لیے کچھ نہ ہو پھر کیا مانگو؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، کہ ٹھیک ہے میں شکر کر رہا ہوں، بہت ہے، دعا کیا کروں؟ اللہ نے اولاد بھی دی ہے، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اب اللہ سے کیا دعا کروں؟ ہمیں حضور نے یہ بھی سکھایا ہے. احادیث میں ہمیں یہ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ اگر اللہ نے عافیت نصیب کی ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ آپ نے اپنی رضا نصیب کی، اپنی ناراضگی سے بچا کے رکھنا. یہ بھی تو دعا ہے. یا اللہ آپ نے نماز کی توفیق دے رکھی ہے، نماز کی توفیق مجھ سے چھیننا نہیں. یا اللہ آپ نے مجھے رزق عطا کیا ہوا ہے، یہ رزق مجھ سے چھیننا نہیں. یا اللہ آپ نے مجھے گھر عطا کیا ہے، یا اللہ یہ گھر مجھ سے چھیننا نہیں. حدیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر ادا کریں اور اللہ کو کہیں اللہ اس نعمت کو دوام عطا کر دے، یہ نعمت برقرار رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت ہوتی تھی، کبھی انسان کو کوئی کام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہم تو کرتے ہیں نا کوئی بھی کام اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں، گناہ معاف ہو جائیں، جنت مل جائے، یہ ہمارا مقصد ہے. اور ظاہر ہے ہم اتنے کوئی اعلیٰ پائے کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے. ہم نے تو اسی لیے کرنا ہے کہ یا اللہ گناہ معاف ہو جائیں، جنت مل جائے، نیکیاں کچھ پلڑے میں پڑ جائیں، کچھ آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے. نبی کا درجہ تو اس سے بہت بلند ہوتا ہے.
ان کو تو ان ساری چیزوں کی پہلے سے گارنٹی شورٹی مل گئی تھی، اس کے باوجود کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کرنے کی؟ تو ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے. جب آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وفد ان سے ملنے کے لیے آیا ان کے دور خلافت میں، اور پوچھا بھائی خلیفۃ المسلمین کہاں ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا محل کہاں ہے اور اس کی کوٹھی کہاں ہے، اس کا بنگلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جائیں کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے. پتھر سر کے نیچے رکھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، سو رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. آج دنیا مسلمان نہیں کافر حضرت عمر کے نظام کو فالو کرتے ہیں. حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کا حکم دریا نے بھی مانا ہے، جن کا حکم ہوا نے بھی مانا ہے. مشہور واقعہ ہے نا کہ جو دریائے نیل کو خط لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلا کرتا تھا تو نہ چل، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا تھا، اللہ تجھے چلاتا تھا تو چل جا. جب وہ خط ڈالا تو چل پڑا دریائے نیل. تو وہ جو وفد آیا تھا نا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، عدلتا امنتا فنمتا رسیخ البال. تم نے دنیا میں انصاف قائم کر دیا، امن قائم کر دیا اور بیغم ہو کے سو رہے ہو. عدلتا امنتا فنمتا رسیخ البال، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کو. یہ کامیابی. آج جو ویلفیئر، بیسٹ ویلفیئر کنٹریز کہلاتی ہیں دنیا کی، ناروے، سویڈن، جن ممالک کو ویلفیئر کنٹریز کہا جاتا ہے، ان کے اندر جو ویلفیئر کا نظام فالو کیا جاتا ہے وہ حضرت عمر کا نظام ہے. یہ جو ہمارے یہاں پینشن کا نظام ہے، ریٹائرمنٹ کا سسٹم ہے، یہ سارا حضرت عمر کا شروع کیا ہوا ہے. یہ سسٹم دنیا کو انہوں نے دیا ہے. تو وہ تو پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تو باری باری ایک اونٹ تھا، کچھ دیر کے لیے آپ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، کچھ دیر کے لیے آپ کے غلام اور خادم سوار ہوتے تھے. جب داخلے کا وقت آیا شہر میں تو آپ کے غلام کی باری تھی. تو غلام نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی باری کی قربانی دے دیتا ہوں. آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، آپ اگر لگام پکڑ کے جا رہے ہوں گے، میں سواری پہ بیٹھا ہوں گا، تو کیا ان کو پتا چلے گا یہ حکمران ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھو گے. بیت المقدس میں داخل ہوئے، غلام سواری پر سوار ہے، حضرت عمر لگام پکڑے آگے آگے جا رہے ہیں. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے جس کو دنیا آج تک مانتی ہے. اصل میں آج میڈیا کا دورہ ہے، اور ہم ہر اس چیز کو مان رہے ہوتے ہیں، صحیح یا غلط، جو میڈیا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. افغانستان کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی تو جناب ایک طوفان برپا ہو گیا پوری دنیا کے اندر کہ عورتوں کا کیا بنے گا اور بچوں کا کیا بنے گا، عورتوں کے حقوق کا کیا ہوگا، اور ہیومن رائٹس کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب یہاں عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا. آج تک جو بمباری کر کر کے یہاں کی عورتوں کو تم نے قتل کیا ہے، اس وقت کے ہیومن رائٹس کہاں تھے، انسانی حقوق کہاں تھے؟ جو بچوں کو تم نے ذبح کیا ہے، لاکھوں بچوں کو تم نے یتیم کیا ہے، لاکھوں عورتوں کو تم نے بم مار کے شہید کیا ہے، ایک ملک میں نہیں، مسلمانوں کے کئی ملکوں میں. تو ویمن رائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کو پردہ کروا دیا تو عورت کی آزادی چھن گئی، اور بم مار دو تو آزادی نہیں چھنی. لیکن دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ ہاں واقعی میں عورتوں کا کیا بنے گا، عورتوں کی آزادی کا کیا بنے گا، عورتوں کے حقوق کا کیا بنے گا. اس لیے کہ میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ عورتوں کا تحفظ یہ ہے، وہ جو بم مارنا ہے وہ تو اچھی بات ہے. دہشت گرد وہ ہے جو عورت کو پردہ کروا رہا ہے، اور جو عورت پہ بم برسا رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. تو صحیح اور غلط کا معیار ہم نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر سیٹ کرنا ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آزادی کیا ہے اور پابندی کیا ہے، کس حد تک ہم آزاد ہیں، کس حد تک ہم پابند ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہمیں دنیا میں آزادی مل گئی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی،
کیا آپ نے ان میں سے کبھی کسی شخص کو دیکھا ہے جو یہ کہے کہ عورت بھی مرد کی طرح سڑک پر کھڈے کھودے گی؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی کو؟ یہ کہتے ہیں نا برابر ہونے چاہیے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح مرد گینتری بیلچا لے کر سڑک کھودتا ہے تو یہ کام عورت بھی کرے گی۔ کبھی دیکھا ہے کسی عورت کو کرتے ہوئے؟ کبھی کسی این جی او کو دیکھا ہے جس نے کہا کہ اس کو برابر کے حقوق دو؟ اگر آپ کہو گے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اگر برابر ہیں تو پھر اگر مرد یہ کام کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب برابر نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں مانتے برابر۔ اور برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہر انسان کی کمپنی میں مینیجر بھی ہوتا ہے، ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، ہیلپر بھی ہوتا ہے، سویپر بھی ہوتا ہے، ہر کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر آدمی جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہر آدمی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے تو نہ اس کا کام ہوگا نہ اس کا کام ہوگا۔ مینیجر کہے کہ میں بھی ڈائریکٹر کی طرح کا انسان ہوں، ڈائریکٹر کہے میں بھی مینیجر کی طرح انسان ہوں، سویپر کہے میں بھی مینیجر کی طرح انسان ہوں، تو کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ یہ تقسیم کار ہے، تقسیم کار ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، میں یہ کر لیتا ہوں، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، کام ہو جائے گا۔ اب جو میرے کرنے کا کام ہے وہ آپ شروع کر دیں، آپ کے کرنے کا کام ہے وہ میں شروع کر دوں، تو پھر تو کام نہیں بنے گا۔ یہ دنیا میں جو فساد ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ دین علماء سے حاصل کریں، دین مستند علماء سے سیکھیں، کسی ایسے آدمی سے نہیں سیکھیں جس کا کوئی سلسلہ، جس کی کوئی سند، جس کا کوئی استاذ نہ ہو، اس سے دین نہ سیکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتے؟ آپ اگر عالم بن گئے استاد سے پڑھ کے تو ہم کتابیں پڑھ کے عالم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم اور آپ برابر ہیں، ایک جیسے انسان ہیں۔ تو پھر جب آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں جو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنا ہو، تو کہتا ہے نہیں، ایسے کسی ڈاکٹر سے تو میں علاج نہیں کرواؤں گا۔ ایسے کسی انجینئر سے آپ اپنے گھر کا نقشہ بنوائیں جو کتابیں پڑھ کے انجینئر بنا ہوا ہو، وہ کہے گا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو استاد سے پڑھنے والا اور کتابوں سے پڑھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی معاملے میں نہیں ہو سکتا، دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ دین آپ کو مولوی نہیں سکھائے گا، دین آپ کو عالم نہیں سکھائے گا، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بڑی کوئی خوشنما بات ہے کہ بھئی ہر آدمی کو آزادی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں آپ نے کیوں قرآن پہ کوئی قبضہ، ٹھیکیدار بنے ہوئے آپ دین کے؟ تو بھائی کس نے منع کیا؟ آپ بھی آئیں، پڑھیں، سب کے لیے مدارس کے دروازے کھلیں۔ آپ میں سے بھی کوئی آنا چاہے، کوئی بھی آنا چاہے، کھلے ہوئے آئیں، پڑھیں، آپ ٹھیکیدار بن جائیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔ اس کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ کیوں میڈیکل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو آپ کو یہی کہے گا بھائی آپ آئیں، آپ پڑھیں، آپ بن جائیں ڈاکٹر۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن ایک پراپر طریقے سے کام تو کریں۔ تو ہمارے یہاں جو بے دینی پھیل رہی ہے نا، بے راہ روی پھیل رہی ہے، دین سے دوری جو پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ قرآن اور حدیث اور سیرت سے دوری ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ میں کہاں صحیح چل رہا ہوں، کہاں غلط چل رہا ہوں۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے حضور کی سیرت کا پیغام آگے پہنچانا ہے، ہم نے حضور کی آمد کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو ڈسکس کریں، بچوں کو سنائیں، تو ان کو لگے گا کہ ہمارے رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آئیڈیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحابہ کے طریقوں پہ ہم نے چلنا ہے۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے صحابہ نے بیعت کی تھی اور ان کے نام کیا کیا تھے، پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیعت عقبہ اولیٰ ہے کیا۔ جو پہلی بیعت حضور نے کی تھی وہ کتنے صحابہ تھے؟
اور کون کون سے تھے نہیں پتا. دوسری بیعت جو حضور نے کی تھی وہ کتنے لوگوں نے کی تھی اور کون کون لوگ اس میں شریک تھے اور کیا بیعت کی تھی نہیں پتا. عشرہ مبشرہ کون سے 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے ایک ساتھ دنیا میں جنت کی بشارت دی. وہ 10 صحابہ کون سے نہیں پتا. کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیں, غزوہ بدر میں کن کن صحابہ نے شرکت کی تھی نہیں پتا. غزوہ احد میں کون کون سے صحابہ شہید ہوئے تھے نہیں پتا. مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن صحابہ کو اپنے جانے سے پہلے بھیجا تھا نہیں پتا. ہاں یہ پوچھ لیں T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اس میں جو کھلاڑی ہیں 11 ان کے نام کیا ہیں, فوراً بتا دیں گے. یہ 11 کھلاڑی ہیں, یہ کیپٹن ہے, یہ فلاں ہے, یہ باؤلر ہے, یہ بیٹس, سب کچھ آپ کو بتا دیں گے. یہ کوچ ہے, فلاں فلاں فلاں. کون سی نئی فلم آ رہی ہے, فلمیں پوری زبانی یاد ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں, ڈرامے پورے زبانی یاد ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس میں دلچسپی ہے تو وہ یاد ہے, اس میں دلچسپی نہیں ہے تو یاد نہیں ہے. اگر ایسا ہی ناممکن کام ہوتا 11-12 صحابہ کے نام یاد رکھنا, تو پھر کرکٹ کے پلیئرز کے نام ہمیں کیسے یاد ہو جاتے ہیں, اتنے سارے فلم سٹاروں کے نام کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ممکن ہے, ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں, پڑھایا ہی نہیں, ان کو یہی بتایا پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے. تو ان کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں خود نہیں پتا. یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. زبان سے محبت کے دعوے کرنا, اس میں تو کچھ نہیں جاتا. کتنا ٹائم لگتا ہے زبان سے بولنے میں عاشق رسول ہوں. اصل عشق رسول حضور کی اطاعت ہے, حضور کی اتباع ہے. جو جتنا حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا اتنا بڑا ولی اللہ ہے. جو جتنا حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا اتنا ہی وہ نیک آدمی ہے. پھر چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ عجمی ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ گورا ہو, وہ کامیاب ہے. اور جو جتنا حضور کی سنتوں سے, دین سے, اسلام سے, سیرت سے دور ہے, وہ اتنے درجے کا ناکام آدمی ہے, چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. یہ تصور ہم نے بنانا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. اپنی گھر کی زندگی میں, کاروبار کی زندگی میں, مسجد کی زندگی میں, بازار کی زندگی میں, ہر چیز میں کہاں کہاں حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, کہاں کہاں نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.